بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301540483 0344 ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ ترکیب میں خاص ہے قوم رسول ہاشمی۔ برادران اسلام، ہم گزشتہ جمعۃ المبارک کو خواتین اہل بیت میں سے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ جو آپ نے بازار کوفہ میں ارشاد فرمایا، اس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ مقصود یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک کی اپنی ذات پوری کائنات میں ممتاز اور منفرد ہے، حضور کی اولاد بھی اس طرح ممتاز اور منفرد ہے۔ حضور کی اولاد میں سے جو مرد ہیں وہ بھی انوکھی شان رکھتے ہیں، جو خواتین ہیں وہ بھی الگ شان کی مالک ہیں۔ تو حضرت سیدہ زینب جو تھیں وہ حضرت امام حسین کی بہن تھی، مولا علی کی بیٹی تھیں، خاتون جنت کی شہزادی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی حوصلوں سے نوازا تھا جن حوصلوں کے حامل ان کے بابا تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت حضرت سیدہ زینب کا کربلا سے دمشق تک اور دمشق سے مدینے تک کا سفر ہے۔ اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو دیگر خواتین کا بھی تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہم کریں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بی بی صاحبہ نے جب
کوفے والوں کو پیٹتے دیکھا، گریبان پھاڑتے دیکھا، تو بی بی صاحبہ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کے بد دعا دی۔ پہلے تو ان کو کہا یا اہل القتل، یا اہل الغدر، او غدارو، وعدہ فراموش کوفیو، اور انہیں کہا تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے جو سوت کاٹتی ہے، دھاگے بناتی ہے، پھر توڑ دیتی ہے، پھر نئے سرے سے شروع کر دیتی ہے، نتیجتاً وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتی، اس کا کام نہیں بنتا۔ فرمایا تم اسی طرح ہو۔ پھر فرمایا تم منافق ہو، تمہاری زبان کچھ اور ہے، تمہارا دل کچھ اور ہے، تم ڈینگے مارتے ہو، تم گرجتے ہو، تم برسنے والے نہیں ہو، تمہارے سینے میں بغض بھرا ہوا ہے۔ یہ کس کے خطبے کے الفاظ ہیں؟ یہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں۔ اور یہاں تک کہ بی بی نے کہا ان سخط اللہ علیکم، تم نے رسول اللہ کے کاندھے کے شاہ سوار کو قتل کیا ہے، اب خدا تعالی کا غضب تمہارے اوپر سدا رہے گا۔ اور جس مصیبت میں تمہیں میں دیکھ رہی ہوں، گریبان پھاڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اب ہر سال نیا طریقہ نکال لیتے ہیں۔ پہلے منہ پہ تھپڑ مارتے تھے، اب خیر سے پھر زنجیریں آ گئیں، پھر چاقو آ گئے، اب سنا پسٹل بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو ساڑھے ذمہ لاون نا، نہیں سمجھ آئی؟ پھر انہوں نے دسیے بھی کس طرح پٹی دے۔ اپنے منہ تے بجے ماری جانا وہ اور بات ہے، کسی بندے کو کہنا ذرا آ نہ مینوں، جے تیسرے دے اتے پار نہ کر چھڈیا تے گل ہی نہیں۔ یہ بد دعائیں ہیں، یہ یہودیوں کو سزا قدرت نے دی تھی۔ یہودیوں کو جب یہودیوں نے اللہ کو چھوڑ کر پوجنا شروع کر دیا، وچھے کو، موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے آئے، اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ کیا ہو رہا ہے تیری امت کے ساتھ؟ یا اللہ میں تو تجھے ملنے کے لیے گیا تھا، پیچھے سے یہ نئے رستے پہ چل پڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اب ان کو معاف میں نہیں کروں گا۔ اٹھایا پہاڑ، معلق کر دیا اوپر، اور کہا کرو توبہ ورنہ نہ کچے چھوڑوں گا نہ پکے، نہ بچے چھوڑوں گا نہ عورتیں، پیس کے رکھ دوں گا ساری تمہاری قوم کو۔ اب مرتے کیا نہ کرتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے دعا، انہوں نے کہا بڑی کر چکا، ہن رب تواڈے نال آپ پہ نمٹے گا۔ اب جب اوپر آیا پہاڑ تو کہنے لگے مولا معافی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جنہوں نے جرم کیا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو آپ مارو۔ وہ سمجھ آئی؟ اور مارو بھی انج نہیں کہ صرف منہ تے تھپڑ مارو، جرم اس سے بڑا ہے، لہذا چھرے اٹھا لو۔ کیا مماثلت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اٹھاؤ چھرو اور مارو ایک دوسرے کو، جب تک زمین پہ تمہارا خون نہیں بہے گا تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ہزاروں آدمیوں کے لاشیں بچھ گئے، تب جا کے کہیں توبہ قبول ہوئی۔ یہ ہے یہودیوں کے لیے سزا کہ جرم کریں تو چاقو ماریں، چھرے ماریں۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ایک واری یا آنسو بہا دے یا آنکھ چھڑ مولا معافی چا دے۔ اس لیے سانو کوئی تکلیف نہیں، ساڑھے کولو اس تو ڈبل ہو جاؤ۔ ایویں خواہ مخواہ رڑدے رویے تے چلاندے رویے انج کیوں کر دیں؟ ساڑھے طرف تسی کھوتے کڈو، گھوڑے کڈو، تھپڑ مارو، چھریاں مارو، ساڑھی طرف تسی توفاں چلاؤ تاکہ اس طرح ہی گھٹ جاؤ۔ تو بی بی نے بد دعا دی۔ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا ان سخط اللہ علیکم،
بیوی نے کہا تم پر میرا رب ناراض رہے گا، اور آگے کہا انتم خالدون وفی العذاب انتم خالدون، تم اس عذاب میں تا قیامت مبتلا رہو گے۔ اب سیدہ زینب کی بد دعا ہے، آسمان چیر گئی ہے، گھٹ سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے معاملہ، گھٹ نہیں سکتا۔ اب بی بی نے کہا کہ جانتے ہو تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر آسمان پھٹ جائے، زمین کٹ جائے، پہاڑ چلنے لگیں، اس سے بھی تم نے بڑا جرم کیا۔ اس سے آپ احساس فرمائیں کہ امام عالی مقام اور نبی کے بچوں کا قتل کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ میں بیان نہیں کر رہا، سید زادی خود فرما رہی ہے کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ اور پھر بی بی نے کہا اگر آسمان سے خون کی بارش برسے یہ جرم اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے بی بی نے آخر میں فرمایا کلا ان ربی وربکم لبالمرصاد، فرمایا یاد رکھو تم نے میرے بچے، میرے بھائی تم نے ذبح کر دیے، میرا رب تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ رب سے تو کوئی چھپا ہوا، وہ سب کو اوپر اس کی نظر ہے۔ جو تم نے کیا وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، جو ہم نے صبر کیا وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے۔ تو اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ جب بی بی نے یہ لفظ کہے ثم سارت، بی بی نے اپنی سواری کو ایڑ لگا دی، سواری کوفے میں چل پڑی۔ بی بی کی تقریر ختم ہوئی، سواری چل پڑی، اور وہ کہتا ہے حالت جب بی بی کی تقریر ختم ہوئی حالت کیا تھی کوفے والوں کی؟ وہ کہتے ہیں کچھ کے ہاتھ یہاں تھے اور کچھ منہ پہ، یعنی بولنے کی سکتی نہ رہی کہ بی بی نے بولنے کے قابل ان کو چھوڑا ہی نہیں، یعنی اتنی سچائی سے کام لیا کہ کسی کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور پھر فرمایا رأیت شیخن قد دنا منہا یبکی حتی اخدلت لحیتہ، ایک بوڑھا آدمی، سارے کوفے میں ایک بوڑھا آدمی دوڑا اور آ کے بی بی صاحبہ کے قریب ہوا، اتنا رویا آنسو بہتے بہتے داڑھی تر ہو گئی اس بوڑھے آدمی کی۔ جب بی بی صاحبہ چلیں تو وہ آیا قریب اور روتا رہا، اتنا رویا، ثم قال، پھر وہ بوڑھا روتا روتا بولا بے ابی انتم و امی، اے رسول اللہ کی اولاد تم سب پر میرے ماں باپ قربان۔ ظاہر ہے میں نے پہلے بھی کہا سارے برابر، اب وہ بوڑھا آدمی وہ بھی کوفی ہے، روتا روتا اس نے کہا میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان، کہولکم خیر الکہول، بی بی جو تمہارے بڑے تھے ان سے بڑا کوئی نہیں، جو تمہارے بڑے تھے ان سے بڑا کوئی نہیں، وشبابکم خیر الشباب، تمہارے جوانوں سے اعلیٰ کوئی نہیں، تیرے بڑے بھی عظیم ہیں، تیرے جوان بھی عظیم ہیں۔ اور آگے کہا کہ جنہوں نے تیرے بچے مارے تو رنجیدہ نہ ہو، نسلکم لا یبور، تیری نسل یعنی تمہاری نسل اے نبی کی اولاد برباد نہیں ہوگی، تمہاری نسل دنیا میں آباد رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ سمجھنے والا جملہ ہے۔ بابے نے کیا کہا بی بی پاک کو؟
کہ نسلکم لا یبور، تمہاری نسل کبھی بھی برباد ختم نہیں ہوگی، ولا یخزا ابدا، نہ تمہاری نسل برباد ہوگی نہ رسوا ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ جب تک کائنات آباد رہے گی بی بی تمہاری نسل آباد رہے گی۔ اس کائنات پہ نبی کی اولاد رہے گی، سارے بادشاہ شہنشاہ نواب رسوا ہو جائیں گے لیکن نبی کے بچے رسوا نہیں ہوں گے۔ بابے نے کیا کمال تبصرہ کیا ہے، کمال تبصرہ کیا ہے کہ بی بی دو چیزیں کہہ رہا ہے بابا۔ ایک تو تمہاری نسل ختم، حالانکہ نسل تو ختم ہو گئی، سارے جو ذبح کر دیے گئے ایک ہی بچا ہے بظاہر، لیکن بابے نے کہا نہیں، تمہاری نسل کو یہ فنا کرنے والے کیا فنا کریں گے؟ یہ فنا ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے، تمہاری نسل رہے گی۔ اب میں ہر دفعہ ہر جگہ کہتا ہوں، مجھے بتاؤ حسین کی نسل ہے کہ نہیں؟ میں تو جہاں بھی گیا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی سید ضرور ملا ہے، اچھا ہے کیا ہے اس کو چھوڑیں ہے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ ہر علاقے میں اب بھی ولایت شرافت کا سکہ علاقے میں، ہر علاقے پہ ایک کمیونٹی پہ نبی کی اولاد کا ہی سکہ چل رہا ہے۔ لاہور کا سکہ، خاک پنجاب، حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہتے ہیں پنجاب کی خاک جس کے دم سے، پھونکے سے، آواز سے، انداز سے پنجاب کی مٹی بھی زندہ ہو گئی ہے۔ سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہرم، حجویر کا سید ہے، کہاں کا؟ حجویر کا سید ہے، امتوں کا مخدوم ہے، جس کی قبر پر حضرت سلطان الہند غریب نواز آ کے چلے لگاتے ہیں، خیرات لے کے جاتے ہیں۔ ہم روزانہ داتا صاحب سے آتے نہیں، ہم ان کے شہر میں رہتے ہیں بلکہ ہم داتا نگر میں رہتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ کون ہے؟ یہ حسین کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ پاک حسن کی نشانی ہے۔ اس سے وہ بابے کی دعا سمجھ آ رہی ہے، نسلکم لا یبور، ہر جگہ رہے گا تمہارا نور۔ اور آگے دوسرا جملہ بابے نے کہا کہ کبھی بھی تمہاری نسل رسوا نہیں ہوگی۔ یہیں رک کر جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں میرے نبی کے بچے پہنچے تو ابن زیاد نے ایسے نظر دوڑائی تو حضرت سیدہ زینب نے واجبی سی چادر، واجبی سمجھتے ہیں نا، واجبی سے کپڑے تھے، اور اس نے اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے؟ کیونکہ جتنی بھی
عزت والی خواتین جنہیں خادمائیں کہتے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنے جلو میں لے لیا تھا کہ کسی بد نظرے کی نظر نہ پڑے۔ قیدی جو بنا دی گئی نبی کی بیٹیاں، اب اس کو کہا گیا یہ زینب بنت علی ہے۔ کیا کہا گیا؟ یہ زینب بنت، یعنی مولا علی کی بیٹی ہے۔ اب اس بدبخت نے بی بی صاحبہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے تمہارے بھائی کو رسوا کیا، تمہارے بھائی تمہارے کنبے کو جھوٹا ثابت کیا۔ اب جب وہ یہ کہہ چکا دو جملے کہ تمہیں تمہارے بھائی کو اللہ نے رسوا کیا، بابا کہہ رہا ہے کہ تم کبھی رسوا، یہ میں دونوں کو ملا رہا ہوں۔ بابا بی بی کو عرض کر رہا ہے، بی بی صاحبہ آپ روئیں نہیں، آپ ہمیشہ عزت والے رہیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ آگے ابن زیاد پلید کے دربار میں اس ظالم نے یہ لفظ کہہ دیے کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین کو، تیرے جوانوں کو رسوا کیا، جھوٹا ثابت کیا۔ اب یہ کہنا تھا اس کا اور اللہ نے تمہیں ذلیل کیا، یہ لفظ اس نے کہے۔ اب یہاں کوئی اور عورت ہوتی روتی تڑپتی، پر بی بی نے فوراً کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد۔ واہ واہ علی دی بچڑی، واہ واہ حسین، واہ واہ زہرا، واہ واہ خون رسالت، واہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اس لعنتی نے کہا الحمدللہ الذی، آگے کہا جس نے تمہیں رسوا کیا۔ اب بی بی نے جواب دیا، ذرا جواب سنیں، کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں پاک محمد کے گھر میں پیدا کیا۔ لا لیا بلا حضرت موسیٰ کی قوم، بلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کوئی ہے ساڑھے ورگا جڑا محمد عربی دے گھر جمعیا ہوئے؟ یہ ہے علی کی بیٹی۔ الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد، ہمیں رب نے رسوا نہیں کیا، ہمیں اللہ نے عزت بخشی ہے پاک رسول کے وجود سے اور ہر مسلمان کے درود سے۔ میں بات نہیں کرتی کسی مردود سے، یہ بات نہ پوچھ اولاد یہود سے۔ اس کے لفظ سنے اب بی بی کے بھی، بی بی نے کہا اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا، رسوا ذلیل ہوتے ہیں ہم وہ ہیں جنہیں رب نے خود پاک فرمایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
غوث اعظم زندہ 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 اللہ ماشاء اللہ بابا ٹوکری والا زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ جی واہ ماشاء اللہ مبارک ہوئے بھائی مبارک ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لو جی ہن تسی مٹھائی ویکھدے رہو بس سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیاب فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 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 اب بی بی پاک نے ابن زیاد کے دربار میں آپ نے فرمایا ذلیل رسوا ہوتے ہیں اور ہم کون ہیں؟ فرمایا ہم وہ ہیں جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، ہم تطہیر کے سائے میں ہیں، ہمیں اللہ نے پاک محمد کے وجود سے عزت بخشی ہے۔ فاسق رسوا ہوتے ہیں، ہم فاسق نہیں ہیں، ہم یہ ہیں۔ آپ سمجھے ہیں یہ خاتون ہے، یہ بی بی ہے، یہ بچی ہے، لیکن مردانہ وار مثل حیدر کرار بی بی سفر کر رہی ہے۔ اب ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین پہ پڑی اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ یہ کون ہے؟ علی کے لفظ سے خارجیوں کی ماں مر جاتی ہے، علی کا لفظ آئے تو ان کی نسلیں برباد ہونے لگتی ہیں۔ اب وہ مردود کہنے لگا علی کو خدا نے میدان کربلا میں قتل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت زین العابدین خود بول پڑے، فرمایا ہاں وہ جو شہید ہوا کربلا میں وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ تم علی کو مٹا نہیں سکتے، علی کفر کو مٹانے والا ہے۔ یہ اشارہ بلیغ اشارہ ہے کہ تم کہتے ہو علی کو ہم نے کربلا میں مار دیا، لیکن ابن زیاد ہمارے بابا جی حاجی محمد اسماعیل صاحب نے اور ان کی اہلیہ ہماری باجی صاحبہ نے حضرت سیدہ زینب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد اویس کرنے کے لیے 50,000 روپیہ پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی مجھے فرما گئے ہیں بس دعا کر قرض ادا ہوئے تھے ہور دیوی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
حضرت بی بی سیدہ زینب کے سامنے جب اس نے کہا نا کہ میں اپیل کرنے والا ہوں، آپ ذرا بیٹھیں، حضرت امام زین العابدین نے کہا وہ کربلا میں شہید ہوا وہ بڑا علی ہے، میں اسی حسین کا بیٹا چھوٹا علی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کے گھر میں کئی علی تھے اور ایک قطار تائیں رکھی دیے کہ ایک جاوے تے دوسرا آوے، اس لیے علی کو یزیدیت ختم کر نہیں سکتی۔ علی وہ بابا کہہ گیا نا کہ بی بی تیری نسل مکنی نہیں، تیری نسل ختم ہونی نہیں۔ ویسے بڑا اشارہ نہیں ہو گیا؟ اس ابن زیاد نے کہا کہ علی کو کربلا کے میدان میں کیا قتل نہیں کر دیا گیا؟ امام زین العابدین نے کہا وہ علی شہید ہوا، چھوٹا علی موجود ہے۔ میں اشارہ یہ پا رہا ہوں کہ امام زین العابدین نے اشارہ دیا ابن زیاد مک جانیے تواڈی اولاد تے علی دی اولاد ہوے گی ہر تھاں آباد۔ اسے واسطے میں بار بار آدھا اے جڑا لاہور والا بابا ہے اے دا نام وی علی ہے، اے لاہور والے بابے دا نام کی ہے علی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت پنپ نہیں سکتی، علی مٹ نہیں سکتا۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر، ظاہر ہے اندر کا کفر، غصے میں آ کر کہا اس کو بھی قتل کر ڈالو۔ جو ہی اس نے کہا حضرت سیدہ زینب امام زین العابدین سے لپٹ گئیں، لپٹ کے کھینچ کے اپنے قریب کیا، فرمایا ابن زیاد اگر اس میرے بھائی میرے ویر حسین کی نشانی کو قتل کرنا ہے پھر پہلے زینب کا قتل کر دے۔ اور آپ یقین فرمائے جب بی بی نے یہ فرمایا تو ابن زیاد حیران ہوا اور اپنے جتنے مصاحب تھے کہنے لگا یہ عورت جھوٹ نہیں بولتی، سچ بول رہی ہے، کیونکہ اسے اپنے بھائی سے پیار ہی اتنا ہے، یہ مر جانا چاہتی ہے اپنے حسین کی نشانیوں پہ۔ میں کہتا ہوں اس بی بی کو کیوں نہ کروں میں سلام جسے ابن زیاد جیسا لانتی بھی مان گیا کہ یہ بی بی جو اس کی زبان پر ہے وہی اس کے دل میں ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والی نہیں ہے، یہ سچ بولتی ہے۔ لیکن حسین کے بیٹے واہ واہ، حضرت امام زین العابدین نے جب اس نے کہا نا اسے قتل کر دو، آپ نے آواز دی، حالانکہ بیمار تھے آواز نہیں نکلتی تھی، لیکن وہیں سے آواز دی کہ اگر تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے میرے قتل سے تو جہاں اصل گئی وہاں نسل جائے گی۔
ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، بس ایک کام کرنا، کسی شریف آدمی کو ان مستورات کے ساتھ بھیج دینا، میرا سر حاضر ہے۔ مجھے بتائیں ہے کوئی ایسا بہادر؟ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ پھر یہ گھرانہ یہاں سے چلا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہاں کوفہ، کہاں دمشق؟ یہ ملک عراق ہے، انہوں نے رات دن سفر کرنا ہے، رات دن چلنا ہے، تب جا کے کہیں دمشق پہنچنا ہے۔ علماء کہتے ہیں اونٹوں کی پیٹھوں پہ بیبیوں کو بٹھایا گیا ہے، لیکن صابر و شاکر گھرانہ تھا، صبر سے چلتے رہے، ظلم سہتے رہے، اور طریقہ یہ بنا لیا گیا کہ سروں کو نوکے سنان پہ چڑھایا جاتا۔ حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہے کہ میں چھوٹی تھی، دل کرتا تھا بابا کا چہرہ دیکھوں، میں دوڑتی میں بابا کا چہرہ دیکھوں، چچا عباس کا مکھڑا دیکھوں، چچا عمر کا چہرہ دیکھوں، لیکن ظالم یزیدی ان کے سر چھپا لیتے، مجھے دیکھنے نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم جس وقت داخل ہو گئے دمشق کے اندر، کہتے ہیں وہاں ایک علماء نے عجب واقعہ بیان کیا کہ وہاں پر قافلے کو باہر روک لیا گیا، منادی کر دی گئی باغی آ گئے، باغی آ گئے، اور یزید پلید نے تماش بین اپنے وزیر، مشیر، سردار، نواب، وڈیرے سارے اکٹھے کیے جو مبارک دینے کے لیے یزید کو پہنچے تھے۔ اب وہ اندر جمع دربار کے اندر، قافلہ محمدی باہر ہے، اور اسی دمشق کے شہر کے اندر ظاہر ہے، میں کہتا رہتا ہوں، جہاں مردے وہاں زندے، جہاں چور وہاں مور، جہاں برے وہاں اچھے۔ ایک خاتون تھی، اس نے کہا یہ نیچے بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہ بیچارے قیدی ہیں۔ اس نے رحم کھایا، پانی بھجوایا، پھر اس نے لے جانے والے کو کہا پوچھ ان قیدیوں سے، پوچھ کہ تمہیں بھوک لگی ہو تو کھانا دے سکتی ہوں، ضرورت ہے جس چیز کی بولو۔ بتایا گیا بی بی اگر کوئی چادر ہے تو دے دے۔ نبی کی بچیوں کے پاس پھٹے ہوئے دوپٹے ہیں، چادر دے دے۔ بی بی نے پانی بھیجا، پھر چادر بھیجی، پھر رہا نہ گیا، آئی نیم حبشی بی بی تھی، آئی اور آ کے حضرت سیدہ زینب کو کہا کچھ بول بی بی، تم قیدی ہو، سنائے تمہارے بڑوں نے بغاوت کی۔ بی بی چپ رہی، لیکن کہا بی بی کچھ نہیں کہہ سکتی، تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تیری مہربانی کہ تو نے میرے بھوکوں کو کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، یہاں دھکوں کے سوا ہمیں کچھ نہ ملا، یہاں ہوسناک نظریں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، تیری مہربانی بی بی۔ پر تو بتا تجھے ہم پہ ترس کیوں آیا؟ بھرے شہر میں ہم پہ کسی نے ترس نہیں کھایا، تجھے ترس کیوں آیا؟ تجھے ڈر نہیں لگا یزید کی حکومت سے؟ اس نے کہا مجھے کیا ڈر، میں نے نیکی کا کام کیا، اصل میں میری مالکن مجھے وصیت کیا کرتی تھی کہ میری تو خادمہ ہے، باقی نیکیاں ہوتی رہیں گی، اگر کبھی ملے، کبھی موقع ملے، کوئی قیدی نظر آئے ان کی خدمت کیا کر۔ قرآن میں ہے
یتیما و اسیرا سورہ دہر کی آیت ہے. کوئی یتیم آئے، کوئی غلام آئے، کوئی قیدی آئے، اس لیے میری مالکن مجھے کھلاتی بھی تھی، پلاتی بھی تھی، سمجھاتی بھی تھی. بی بی سیدہ زینب نے کہا تیری مالکن کون تھی؟ کیا نام تھا؟ اس نے کہا میری زندگی نبی کے شہر میں گزری، مدینے میں میری مالکن کا نام فاطمہ زہرا تھا. اس نے مجھے یہ نصیحت کی تھی قیدیوں کے ساتھ بھلائی کرنا بڑی نیکی ہے. مجھے ان کی بات یاد آئی، تمہیں قیدی دیکھا، میں نے مالکن کے کہنے پہ عمل کیا، لیکن میں نے اپنی مالکن سے دعاؤں کی التجائیں کی تھی. میں جو کچھ ہوں میری مالکن کی دعائیں ہیں. اللہ اکبر. اب بی بی چپ، اندر اندر روئے. ہماری کہانیاں ہمیں لوگ سناتے ہیں، رو رو کے کہا اور بی بی تاکہ رات کٹے. اور بی بی نے کہا میری مالکن کے 2 بچے تھے. اس وقت ایک پیاری بچی تھی، چھوٹی سی تھی، بڑے پیارے بچے تھے، اور وہ رسول اللہ کے سینے پہ کھیلتے تھے. میں یہاں ایک ہی دل میں تمنا لے کے بیٹھی ہوں. شام میں بی بی وہ کیا کہا، رات دن دعا کرتی ہوں کہ مالکن تو گزر گئی، شالا رب کرم فرمائے اور اس بی بی کے بچے مجھے ملائے. اللہ اتنا کہنا تھا کہ بند ٹوٹ گیا، صبر کا دامن چھوٹ گیا. اس بڑھیا نے اپنی بات کہہ کر بی بی صاحبہ سے کہا بی بی آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ بی بی کو ہچکی لگی، آنسو تھم نہ سکے، ایسے اس بڑھیا کی طرف دیکھا. کہا بڑھی اماں تیری دعا قبول ہو گئی. کہا سمجھی نہیں. فرمایا جس حسین کو تو دیکھنے کی دعا کرتی تھی وہ تکنوں کے سنان پہ اس کا سر چڑھا ہے، اور دیکھ
حسین حسن حسین ماشاء عزیزان گرامی قدر، اتنے میں یزیدی دربار کے اندر رسالت مآب کی عفت مآب، عصمت مآب شہزادیاں، بچے اور ان کے کٹے ہوئے سر پیش کر دیے گئے۔ اور یاد رکھیں یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کے دربار میں جب یہ پہنچے تو یزید رویا، وہ مردود رویا نہیں، پہلے اس نے تمام کے سامنے مبارک بادیاں وصول کی، سب سے پہلے وہ خوش ہوا۔ اسی بنیاد کے اوپر اس پر امام احمد بن حنبل میں فتوی کفر دیا ہے کہ یزید تم کہتے ہو مومن، وہ کہتے ہیں پکا کافر۔ میں آپ کو ایک عجیب جملہ کہوں، جب یزید نے ایک معصوم بی بی کا تبصرہ، سیدہ سکینہ کا، سیدہ سکینہ جسے بولتے ہیں، لفظ ہے اصل میں سکینہ، سیدہ سکینہ پاک، آپ جس وقت آپ کو روانہ کیا نا واپس مدینے یزید نے، تو پوچھا تمہارا کیا کیا لوٹا گیا؟ تو بیویوں نے کہا بچہ ہی کیا ہے۔ اب اس نامراد نے وہ بھی بیت المال سے جو دینا تھا، کچھ چیزیں ساری نہیں لوٹائیں، کچھ چیزیں دیں، اور بی بی سکینہ کے ساتھ نرمی کا جب سلوک کیا، کیونکہ دکھوں کی ماری تھی، میرا لفظ یاد رکھنا۔ او مدینے سے چلے مہینوں گزر گئے اسی سفر میں، دکھوں میں، اور جو حشر ہوا کربلا میں، جو ظلم ہوا وہ ناقابل بیان۔ بی بی قیامت سے گزر کے آئی دمشق میں، اب یزید نے ذرا نرمی کی، اس قیامت کے مقابلے میں پیار لگا۔ کیا لگا؟ پیار محسوس ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی سکینہ نے بہن کو کہا، بہن ما رأیتو کافرن خیرن من یزید، اے یزید کافرے نہ جڑا اے چنگا بندہ لگا۔ اوئے ہوئے ہوئے، فیضی صاحب ابن کثیر سارے لکھ گئے، کہتے ہیں نبی کی بچڑی نے کیا کہا؟ ما رأیتو کافرن خیرن من یزید، ہے تا کافر بندہ چنگا ہے۔ آئے ہائے اب ملوانے ہو اور تواڈیاں کتاباں نو تے تواڈیاں نسلاں نو آگ لگے، اے نبی دی حسین دی بیٹی دا معصومانہ تبصرہ۔ تمہارا فکر کہاں، تمہاری سوچ کہاں، تمہاری اپروچ کہاں؟ اور رسول اللہ کی معصوم بچڑی کہہ رہی ہے ما رأیتو کافرہ۔ مینو تے ہزاراں کتاباں دے اتے بھاری لگا بی بی دا اے جملہ، کیونکہ باقیوں نے ریسرچ کی ہے، بی بی کے سینے سے آواز نکلی ہے۔ اس لیے ابھی اس کافر کا طریقہ بھی میں 5 منٹ میں عرض کر دوں کہ جب مبارک بادیاں لے چکا، تفصیلات میں انشاءاللہ یزید اور ابن زیاد اور ان سب کا حشر نشر میں نے بیان کرنا ہے اگلے جمعے انشاءاللہ، اس میں بیان کروں گا۔ ایک بات بی بی سیدہ زینب کی عرض کروں اس منظر میں، کہتے ہیں دمشق کے بھرے دربار کے اندر جس وقت وہ مبارک بادیاں لے چکا، خوشی منا چکا، اب اسے خیال آیا کہ اب جو بعد میں ہونے والا ہے وہ دیکھا نہ جائے گا۔ اب اس نے کہا لعنت ہو ابن زیاد پر، اتو زبانی اس کے ثبوت میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن اب یہ کہہ چکا
یزیدی دربار کی گندگی ملاحظہ ہو۔ ابھی وہ چپ ہوا، اسی کا ایک مصاحب، کوئی نواب ہوگا، وڈیرا ہوگا، اٹھا، حضرت بی بی فاطمہ، بی بی زینب سے چھوٹی بی بی تھیں، ان کی طرف، اور لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ نے میرے نبی کی بچیوں کو حسن وہ دیا تھا کہ جنت کی حور کیا شے ہے۔ اس لیے اس غلیظ انسان کی نظر پڑی تو یزید کو، اب یہ بات سب نے لکھی، اس میں اختلاف نہیں، سب نے لکھی کہ اس سردار نے یزید کو کہا کہ یہ لڑکی مجھے دے دو۔ اس کی نزاکت کا احساس اس بندے کو ہو سکتا ہے جو یہ جملہ اندر سے سمجھا ہے کہ نبی کی بیٹیوں کو ان ظالموں نے کس شمار میں ڈالا، یعنی یہ لڑکی وارثی ان کا کوئی نہیں، ان کا وارث ہی کوئی نہیں، یہ گری پڑی بازار کی چیز ہے جس کا دل کرے پکڑ کے لے جائے۔ یہ جملے کا مطلب ہے اس نے یزید کو کہا یہ لڑکی مجھے دے دو۔ حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں پھر لپٹی کس سے؟ بی بی زینب سے۔ واہ سیدہ واہ، حسین کی میراث کا تحفظ کرنے کا حق ادا کر دیا۔ میں کہتا ہوں میرے حسین کے برابر کی بہن ہے، کوئی چھوٹا کردار نہیں ہے سیدہ زینب کا، پورے قافلہ محمدی کو بچا کر لے کے گئی ہے۔ یہاں بی بی فاطمہ کہتے ہیں میں لپٹ گئی حضرت بی بی زینب سے اور آپ نے مجھے سمیٹا، میں کانپ رہی تھی، دو دکھ تھے، ایک دکھ تھا کوئی بھی نہ رہا جو ہماری عزت بچاتا، جان بچاتا، اور ہم اتنے سستے ہو گئے جس کا جی چاہے جن سے بازار کی طرح ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دے۔ جب اس کمینے شامی پلید سردار یزید کتے کے ساتھی نے کہا بی بی فاطمہ کی طرف یہ مجھے دے دے، جیسے چیزیں بٹتی ہیں یہ میرے حصے میں آنے دے، حضرت سیدہ زینب شیر کی طرح گرج کے بولی، پھر مولا علی آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جھوٹے، نہ تجھے یہ جرت، نہ تیرے اس بادشاہ کو ہمت ہے، ابھی زینب زندہ ہے۔ اب بی بی نے تو کہہ دیا کہ کسی میں ہمت نہیں ہے، ان کی وارثہ زندہ ہے، اور گویا پاک حسین کا نو کے سنان پہ سر اس نے بہن کا شکریہ ادا کیا ہوگا کہ تو نے لاج رکھ لی ہے علی کے گھرانے کی، بہن ہوئے تے تیرے ورگی، تو نے میری عزت بچا لی ہے۔ یزید پلید کا جواب سنے، خارجی مصنف بھی یہی لکھ گئے، یزید پلید کا کفر باہر نکلا، جو کہتے ہیں کہ وہ بعد میں افسردہ ہوا، اس ظالم نے سیدھا بی بی کی طرف دیکھا اور کہا تو جھوٹی۔ یہ لفظ ہر کتاب میں ہے، کیا کہا تو جھوٹی، تیرا باپ جھوٹا، تیرا بھائی جھوٹا، تو خدا کی دشمن، اگر میں چاہوں تو تیری بہن کو اٹھا سکتا ہوں۔ علی کی بیٹی تھی چپ رہتی؟ آپ جملہ سنیں میرے نبی کی بیٹی کا، آپ نے فرمایا مسلط ہو گیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟
ان ملاؤں کے منہ پہ تماچا ہے جو ناچتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. او جی یزید حاکم تھا, صحابہ نے اس کی بیعت کی تھی. رسول کی بیٹی نے کہا تو ناجائز قابض ہے, تو مسلط ہے, نہ خلیفہ ہے نہ حقیقی حاکم ہے. یہ حق ہے, یہ جو بولی نبی کی بیٹی یہ حق ہے. فرمایا تم مسلط ہو کے جبر اور ظلم سے حکومت کرتا ہے اور تو ہمیں ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے. اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو میری بہن کو اٹھا سکتا ہے, پہلے دین سے نکل, ملت سے نکل, اسلام سے نکل. آگے اس نے جواب دیا. پھر خبیث نے کہنے لگا تیرا باپ دین سے نکل گیا, تیرا بھائی دین سے نکل گیا. بی بی پھر بولی, یہ علی کی بیٹی ہے. فرمایا یزید ظلم قہر کی بولیاں بولتا ہے. اپنے باپ سے پوچھنا تھا, اپنے دادے سے پوچھنا تھا کہ کلمہ ہمارا پڑھا ہے یا کسی اور کا پڑھا. اللہ اکبر. اس بی بی کی جرت کو سلام, اس کی ہمت کو سلام. آج یہ جتنا اسلام کی بہار ہے اس کے پیچھے سیدہ زینب کی پکار ہے. اب اسی سیدہ کا میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ اس دفعہ خطبے سیدہ کے نام, اور میں نے کہا تھا ویسے کرنی مسجد کے لیے بھی ہم نے آپ سے اپیل کرنی ہے, لیکن وہ بھی سیدہ کے نام. تو میرے جتنے پیارے بھائی بیٹھے ہو, جس کو اللہ توفیق دے, یہ مجھے ابھی بھائی دے گیا ہے یہ 2000, یہ حاجی اسماعیل صاحب نے 50,000. تو اٹھو میری سرکار, ماشاءاللہ, واہ بابا جی واہ, بابا بیو واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو اللہ توفیق دے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھ روپیہ دیں, آپ 10 روپے دے دیں, چھپا کے مجھے دے دیں, اللہ سب دیکھ رہا ہے, خالی نہ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.